السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3 کا سیکنڈ پارٹ فرجع پس لوٹے بہا اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرجو کانپ رہا تھا وآدہو آپ کا دل ودخل پس آپ داخل ہوئے علی خدیجہ رضی اللہ عنہا پر بنت خویلد جو خویلد کی بیٹی ہیں فقال پھر آپ نے فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دو مجھے کپڑا اڑا دو زملونی مجھے کپڑا اڑا دو فزملوہ تو انہوں نے کپڑا اڑا دیا آپ کو حتی یہاں تک کہ ذہب چلا گیا عنہ آپ سے الروع خوف فقال تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لخدیجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے وأخبرها اور اطلاع دی ان کو الخبر اس واقعے کی لقد البتہ تحقیق خشیت میں ڈرتا ہوں علی نفسی اپنی جان کے بارے میں فقالت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اللہ ہرگز نہیں اللہ اللہ کی قسم ما نہیں یخزی کا رسوا کرے گا آپ کو اللہ ابداً کبھی بھی انکا بے شک آپ نتصل البتہ جوڑتے ہیں الرحم رشتہ داریوں کو وتحمل اور اٹھاتے ہیں آپ الکل بوجھ وتکسب اور آپ کما کر دیتے ہیں المعدوم جو معدوم ہے یعنی جو نہیں ملتا وتقری الضیف وتقری اور آپ ضیافت کرتے ہیں الضیف مہمان کی وتعین اور آپ مدد کرتے ہیں علی نوائب الحق حادثوں پر الحق حق کے تو لے گئیں بھی آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہا حتی یہاں تک کہ اتت لے آئیں بھی آپ کو ورقۃ بن نوفل بن اسد ابن عبد العزى ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزى کے پاس ابن عمی خدیجہ تھا جو سیدہ خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے وکانا اور وہ تھے امرأن ایک شخص تنصرہ جنہوں نے عیسائیت اختیار کی فی جاہلیت کے دور میں وکانا اور وہ تھے یکتب لکھا کرتے الکتاب تحریر عبرانی میں فیکتب تو لکھتے من الانجیل انجیل میں سے العبرانیتی عبرانی زبان میں ما جو شاء چاہتا اللہ ان یکتبہ کہ وہ لکھیں وکانا اور تھے وہ شیخاً کبیراً بہت بوڑھے بزرگ قد عمیہ جو اندھے ہو چکے تھے فقالت پس کہا لہو اس سے یعنی ورقہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یا ابن عم اے چچا کے بیٹے اسمع سنو من ابن اخیک اپنے بھائی کے بیٹے سے فقالا پس کہا لہو اس سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قد ورقہ نے یا ابن اخی اے میرے بھائی کے بیٹے ماذا کیا کچھ ترا تم دیکھتے ہو فاخبرہ تو خبر دی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر ما رآ جو آپ نے دیکھا فقالا تو کہا لہو آپ کو ورقہ نے ھذا الناموس یہ ناموس ہے الذی جو نزل اللہ اتارا تھا اللہ نے علی موسیٰ علیہ السلام پر یعنی اے کاش کہ میں فیہا اس میں جزع جوان ہوتا لیتنی کاش میں اکونو ہوتا میں حیاً زندہ اس جب یخرجگا نکال دے گی تجھ کو قومگا تیری قوم فقالا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اوا کیا بھلا مخرجیہ نکالنے والے ہیں مجھ کو ہم وہ قالا کہا ورقہ نے نعم ہاں لم نہیں یأتی آیا رجل کوئی شخص قط کبھی بھی بمثلی ما جئتا بمثلی مانند اس کے جو جئتا بھی لایا تو اس کو الا مگر عودیا وہ عداوت کیا گیا وَإِن يُدْرِكُنِي اور اگر پالے مجھ کو یوم کا تیرا دن انصر کا میں مدد کروں گا تیری نصرًا مدد مؤزرا قوی مضبوط ثم پھر لم ینشب نہ رہا ورقہ ان یہ کہ توفیہ فوت ہو گئے اور فترہ رک گئی الوحی وحی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو دیکھ کر ڈر گئے تو آپ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور اس حالت میں ہے کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا تو آپ نے سیدہ خدیجہ کے پاس آ کر کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو یعنی زملونی یہاں پر یہاں زملونی سے ذہن اس طرف نہیں جانا چاہیے کہ اس موقع پر سورہ مزمل نازل ہوئی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو کمبل اڑایا جب آپ کا خوف چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ کو اس واقعے کی خبر دی جو آپ نے غار حرا میں دیکھا تھا اور کہا کہ مجھے لقد خشیت علی نفسی کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اس خشیت کے متعلق علماء کے 12 اقوال ہیں جن میں موت مرض جنون آنے والے مصائب کا خوف اور عدم صبر و تحمل کا اندیشہ وطن کی مفارقت لیکن ابن حجر کہتے ہیں زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ تھا تو اس پر سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ تصل الرحم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں وتحمل الکل اور بوجھ اٹھاتے ہیں یہاں پر کہا جاتا ہے آپ قرض داروں اور اصحاب غرامات کا بوجھ اٹھاتے تھے ان کو قرض کا بندوبست کر دیتے تھے اور وہ تقسیب المعدوم اور آپ وہ چیز کما کر دیتے ہیں جو ملتی نہیں ہے اور تقرید ضیف اور آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں وتعین علی نوائب الحق اور آپ نوائب کہتے ہیں مصیبت یا حادثات کو حق کی طرف اس لیے مضاف ہے کہ نوائب خیر اور شر دونوں سے متعلقہ ہو سکتے ہیں یہ وہ تمام خصائل حمیدہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصف تھے اور یہ سیدہ خدیجہ نے اس لیے آپ کی تسلی اور دلداری کے لیے ان کا ذکر کیا تاکہ آپ کے دل میں جو انجانہ سا خوف ہے اس کا ازالہ ہو جائے اس سے سیدہ خدیجہ کی دانش مندی اور معاملہ فہمی کا اظہار ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور جو آپ کے چچا کے یہاں پہ ہے کہ ابن عم خدیجہ کے جو سیدہ خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وہ جاہلیت میں انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی تھی ان کو اور زید بن عمر بن نفیل کو بت پرستی سے سخت نفرت تھی اس لیے وہ شام چلے گئے وہاں رہبانیت سے متاثر ہوئے اور عیسائیت اختیار کر لی وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ اور آپ عبرانی زبان میں انجیل کو لکھتے تھے آپ لکھتے تھے یہاں پہ لکھنے کا ذکر ہے حفظ کا نہیں ہے کیونکہ یہ حفظ کا شرف صرف قرآن کو حاصل ہے ورقہ بن نوفل اس وقت بہت بوڑھے شخص اور اندھے بھی ہو چکے تھے تو ورقہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقی چچا کے بیٹے شاید نہیں بھی تھے بس ویسے ہی بولا ان کی عمر جو بہت بڑی ہو چکی تھی اور ان کے احتراماً ان کو ابن عم کا لفظ بولا اسمع من ابن اخیک اپنے بھائی کے بیٹے سے سن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو رشتہ داری منسوب کیا ہے کہ ابن اخیک تیرے بھائی کا بیٹا اس لیے کی ہے کیونکہ رشتے کے حوالے سے رشتے کا حوالہ دیا تاکہ ورقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سنیں دوسری بات یہ ہے کہ
ورقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم برابر واسطوں سے قصی بن کلاب میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ فقال له ورقہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تو کیا دیکھتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس واقعے کی خبر دیتے ہیں جو آپ نے غار حرا میں دیکھا۔ اس پر ورقہ بن نوفل فوراً پہچان جاتے ہیں، ہاں، کیونکہ وہ انجیل کو لکھنے والے تھے، وہ پرانی کتابوں کے بارے میں واقفیت رکھتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اتارا۔ یہاں پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جبکہ وہ خود عیسائی تھے، کیونکہ شریعت موسوی جمع و اشمل تھی، اس میں زیادہ احکام تھے۔ دوسرا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تمام اہل کتاب کا اتفاق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمام واقعے کی خبر دی جو آپ نے غار حرا میں دیکھا۔ اس پر ورقہ فوراً پہچان گئے اور کہتے ہیں کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ یہاں پر آپ موسیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ کا نہیں کرتے، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جمع و اجمل تھی اور اس میں زیادہ احکام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تمام اہل کتاب کا اتفاق تھا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ آپ ورقہ آنے والے دور کا سابقہ انبیاء کے بارے میں اپنی معلومات کی بنا پر نقشہ کھینچتے ہیں۔ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور آپ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مخرجی ہم کے یا اہل مکہ مجھے نکال دیں گے، حالانکہ وہ مجھے اتنا چاہنے والے ہیں، میرے حسن اخلاق کے معترف ہیں، مجھے صادق امین کہہ کر پکارتے ہیں۔ ورقہ نے کہا، ہاں، جو بھی شخص وہ پیغام لائے جس کو آپ لے کر آئے ہیں، اس پیغام کو آپ لے کر آئے ہیں، اس کی مخالفت کی گئی، اس کی دشمنی کی گئی، اسے ایذا دی گئی، اور اگر مجھے آپ کا وہ دن ملا تو میں آپ کی بہت زیادہ مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ فوت ہو گئے، انہوں نے یہ دن نہیں پایا اور وحی بند ہو گئی، وفتر الوحی، اور وحی بند ہو گئی۔ کہتے ہیں 3 سال تک بند رہی، لیکن ابن عباس کہتے ہیں کہ وحی کی بندش صرف چند روزہ تھی، وہ بھی اس لیے تاکہ آپ کے اوپر جو خوف اور ہیبت طاری ہو گئی تھی جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر، وہ ختم ہو جائے اور آپ کو دوبارہ وحی آنے کا شوق پیدا ہو جائے آپ کے اندر کہ وہ وحی میرے اوپر دوبارہ آئے، اس لیے بند ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو گئی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے
اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر ورقہ بن نوفل بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں؟ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔